جو تمہیں عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ چنانچہ پوری یہود کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کبھی بخت نصر جیسے جابر بادشاہ نے ان پر ظلم ڈھایا، تہس نہس کر دیا، اور کبھی یہ کلدانیوں کے غلام بنے، کبھی رومیوں کے غلام بنے، کبھی کسی قوم کے بعد گزار ٹیکس ادا کرنے والے بنے، کبھی کسی بادشاہ نے، کبھی کسی حکمران نے ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا۔ بکھرے پڑے تھے، سازشی قوم ہے، انسانیت دشمن قوم ہے، اور انسانیت کا ہمیشہ تباہی لانے والے انسانیت پر یہ اعمال کرتے ہیں، یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کو ختم کیسے کیا جاتا؟ اگر یہ بکھرے پڑے رہتے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ان کو برباد کرنا اور تباہ کرنا آسان ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے اسرائیل کا، دنیا کا کوئی بھی یہودی دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہا ہے نا، وہ اس ملک کا باشندہ ہے، اور اسرائیل کی بھی نیشنلٹی اس کو ملی ہوئی، جب چاہے جب جس طرح چاہے آ کے رہ سکتا ہے وہ اسرائیل میں آ کر۔ لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے کر رہے ہیں۔ کافی آگے سے پچھلے کئی درسوں سے قوم یہود کا، بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ان میں یہود کی ایک بستی والوں کا ذکر ہے جو مچھیرے تھے، ماہی گیری کا کام کرنے والے تھے، مچھلیوں کے شکار تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم دیا گیا تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب میں گرفتار کر لیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے پاس رہا کرتی تھی، اذ یعدون فی السبت، جب وہ سنیچر کے دن حد سے گزرتے تھے، استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں سنیچر کے دن تیرتی ہوئی آتی تھی، ویوم لا یسبتون، اور جس دن سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا، جو دن لا تأتیہم، تو مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم ان کو آزماتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک خاص واقعہ ہے، جس طرح ہمارے یہاں جمعہ کا دن قابل احترام ہے، عظمت والا ہے، اسی طرح یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن تھا، اور عیسائیوں کے یہاں اتوار کا دن ہے۔ اور بخاری شریف میں روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو احترام والا دن صرف جمعہ والا ہی تھا، اور اس دن کو اپنے لیے عبادت کا احترام والا دن منتخب کرنے، چننے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی دیا تھا کہ بھئی ہفتے میں ایک دن قابل احترام ہے اللہ کی نگاہ میں، تمہارے حوالے کے جاتا ہے، تم وہ دن چنو، کون سا دن چنتے ہو۔ تو یہودیوں نے سنیچر کا دن چن لیا، عیسائیوں کو کہا گیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن چن لیا، اور اس کی وجہ بھی حدیث میں آئی ہے، وہ عجیب بیان کرتے ہیں۔ پھر ہماری باری آئی تو ہمارے حوالے کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم بھائی چنو، تو مسلمانوں نے جمعہ کا دن چنا، اور صحیح چنا، اللہ کے علم میں بھی اللہ کے یہاں یہی دن تھا، بتایا تو ان کو بھی نہیں گیا تھا، بتایا تو ہم کو بھی نہیں گیا، لیکن حضور نے فرمایا اس امت نے صحیح دن کا انتخاب کیا، چناؤ کیا، اور وہ جمعہ کا دن۔ پھر سنیچر کے دن کے سلسلے میں انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اس دن کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس دن کے احترام، اس دن کے عظمت کا تقاضا یہ ہے
کہ اس دن تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے. خاص طور پر وہ ماہی گیری کیا کرتے تھے, مچھلی کے شکار تھے, تو شکاری تھے, کہا گیا کہ مچھلی نہیں پکڑنی. یہاں تک کہ ان کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس دن یہودیوں کے ہاں چولہے بھی ٹھنڈے رہا کرتے تھے, کھانا نہیں پکتا تھا اس دن. تو اس طرح شروع میں انہوں نے عظمت کا لحاظ کیا, احترام کا لحاظ کیا, لیکن بعد میں انہوں نے گلیاں نکال دی, ہیلے بہانے کے ذریعے سے اس حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. شنیچر کے دن جب وہ شکار نہیں کرتے تھے تو دیکھتے تھے سمندر میں مچھلیاں خوب تیر رہی ہے, اچھل کود کر رہی ہے, اور باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی. تو ان کے دل میں یہ بات آئی, ہرس, لالچ, کہ ہم ایسا کرتے ہیں ڈائریکٹ تو مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے, ہم سمندر سے نالیاں بنا لیتے ہیں, آگے بڑے بڑے حوض ٹینک بنا لیتے ہیں, اور سمندر کو حوض کو سمندر سے جوڑ دیتے ہیں. سنیچر کے دن مچھلیوں جو پانی جب آئے گا حوضوں میں, ان ٹانکوں میں, تو مچھلیاں بھی اس کے ساتھ آ جائے گی. چنانچہ اسی طرح ہوا. پھر وہ مچھلیاں جب ادھر آ جاتی تھی پیچھے باندھ بنا دیتے تھے تاکہ واپس سمندر میں مچھلیاں نہ جا سکیں. اس طرح انہوں نے یہ ہیلا اختیار کیا کہ سنیچر کے دن ہم مچھلی کا شکار تو نہیں کرتے ہیں, مچھلیاں پکڑیں گے تو اتوار کے دن, بعد والے کسی دن, لیکن اس طرح یہ ہیلا, یہ راستہ, یہ گلی نکالی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور غضب کا باعث بنی. اللہ نے فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون, یہ ہم نے ان کو آزمایا اور اس آزمائش میں اور امتحان میں کھرے نہیں اترے, پورے نہیں اترے. پھر کیا ہوا کہ قوم کے 3 گروہ ہو گئے, 3 جماعتیں. ایک تو یہی مچھلی پکڑنے والے, سنیچر کے دن کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں کیا اور اس دن مچھلی پکڑنے کا یہ ہیلا, یہ بہانہ, یہ راستہ اختیار کیا. دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو روکتا ٹوکتا تھا, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا تھا. یہ برا کام ہے, اللہ نے اس سے منع کیا ہے, تمہیں قانون شکری مت کرو, قانون مت توڑو, ورنہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر جاؤ گے. تو روکتا ٹوکتا تھا, منع کرتا تھا. ایک گروہ وہ تھا جو روکتا ٹوکتا تو نہیں تھا لیکن دل سے ناپسند کرتا تھا, اور روکنے ٹوکنے والوں سے بھی یہ کہتا تھا یار کیوں تم ماتھا پچی کرتے ہو, یہ ماننے والے تو ہے نہیں, کیوں ان سے الجھتے ہو, کیوں ان کو روکتے ٹوکتے ہو, چھوڑو ان کو ان کے حال پر, یہ جانے اللہ کے غضب کا یہ شکار بنیں گے اور اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہریں گے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, جب ان میں ایک گروہ نے کہا تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون, تو ان روکنے ٹوکنے والوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے یہاں عذر پیش کر سکیں. پروردگار ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کیا, ان کو روکا, منع کیا, باز نہیں آئے, زبردستی روکنا ہمارے قبضے میں تھا نہیں, ان کو بتاتے رہے, نصیحت کرتے رہے, سمجھاتے رہے, روک ٹوک جاری رہی ہماری طرف سے. کل قیامت کے دن ہم رب کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں, اللہ کہیں ہمارا مواخذہ, ہماری پکڑ نہ کر لے تم نے روکا کیوں نہیں, اور تاکہ یہ بچ جائیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے ان کے اور یہ باز آ جائیں سنیچر کے دن مچھلی کے شکار سے. اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ ہمارا کام ہے سمجھاتے رہنا, کہتے رہنا, نصیحت کرتے رہنا, پیغام پہنچاتے رہنا. اگرچہ بظاہر یہ لگ رہا ہو یہ مانیں گے نہیں, لیکن ہماری ڈیوٹی ہے, ہمارا فریضہ ہے جو قرآن نے ہمارے حوالے کیا ہے, شریعت نے ہمارے حوالے کیا ہے, رسول اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے, وہ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے. منوانا تو نبیوں کے ذمے بھی نہیں تھا, نبیوں کے وارثوں, مبلغوں, دین کے داعیوں کے ذمے بھی نہیں ہے, ان کے سپرد بھی نہیں ہے.
فلما نسوا ما ذکروا بہ، اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی جب انہوں نے اس کو بھلا دیا، سنیچر کے دن کی عظمت اور احترام کو پامال کر دیا، سمجھانے والوں نے سمجھایا لیکن کوئی اثر نہیں لیا، تو انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، ہم نے ان لوگوں کو تو نجات دے دی، بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ گناہ کے کام کیا کرتے تھے۔ ابھی میں نے بتایا 3 گروہ تھے، ایک تو مچھلی کا شکار کرنے والا، قانون شکنی کرنے والا، عظمت کو پامال کرنے والا، دوسرا گروہ وہ جو منع کرتا تھا، روکتا ٹوکتا تھا، باز رکھنے کی کوشش کرتا تھا، تیسرا گروہ وہ تھا جو مچھلی کے شکار کرنے والوں کو، سنیچر کے دن کی عظمت کا پامال کرنے والوں کو دل سے ناپسند کرتے تھے لیکن زبان سے روکتے ٹوکتے نہیں تھے۔ اللہ نے 2 گروہوں کا انجام بیان کیا ہے، تیسرے گروہ کا انجام بیان نہیں کیا ہے۔ روک ٹوک والوں کو تو اللہ نے بچا لیا، عذاب سے محفوظ کیا، اور جو سنیچر کے دن کا احترام کا لحاظ نہیں کرتے تھے ان کو تو سخت عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تیسرے گروہ کا انجام کیا ہوا قرآن نے بیان نہیں کیا، اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو گئے کیونکہ وہ روکتے ٹوکتے نہیں تھے، لیکن یہ بات اتنی درست نہیں ہے۔ اللہ نے تیسرے گروہ کے انجام کے بارے میں سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، یعنی کچھ نہیں کہا ہے۔ وہ عذاب میں گرفتار کر لیے گئے یا بچا لیے گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی تھی کہ اللہ قرآن کی سمجھ، قرآن کا فہم ان کو عطا فرما، تو ترجمان القرآن کہے جاتے ہیں صحابہ میں، امت میں قرآن کے مفسر، قرآن کے ترجمان۔ ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی اپنے استاد کے سامنے انہوں نے کہا حضرت میری سمجھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو جو دل سے تو ان کے عمل کو برا سمجھتا تھا لیکن روکتا ٹوکتا نہیں تھا، اس کو بھی بچا لیا، عذاب سے محفوظ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیسے اخذ کیا اس کو، یہ مطلب کہاں سے لیا؟ کہا کہ اسی آیت سے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے انجام کے بارے میں خاموشی اختیار کی، اور ان کا فعل ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کے عذاب کیا وہ حقدار بن جائیں، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور پھر انہوں نے پوچھا تذکرہ کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کا کہ ہم نے ان کو بھی بچا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے نزدیک ان کا وہ عمل ایک دلیل نہ بن جائے، کہ معاشرہ جب خراب ہو، سماج جب خراب ہو، برائیاں بڑھنے لگ جائیں تو لوگ کہنے لگ جائیں لوگ برائیاں کرنے والے جانے وہ جانے، ہمارا کیا ان سے لینا دینا، یہ دلیل نہ بن جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی ہے۔ یعنی ان کا عمل ٹھیک نہیں، پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک، لیکن عذاب سے وہ بچا لیے گئے کیونکہ عمل کو برا سمجھتے تھے۔ اللہ کے نزدیک بہتر کیا ہے؟ ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، فضا کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، سماج کتنا ہی بگڑ کیوں نہ جائے، روکتے ٹوکتے رہنا ضروری ہے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے اس شاگرد کی اس دلیل سے بہت خوش ہوئے، ایک کپڑا ہدیے میں تحفے میں عنایت فرمایا کہ تم نے صحیح استدلال کیا ہے، صحیح دلیل پکڑی۔ اور حدیث شریف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں 3 درجے بتائے گئے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی منکر اور برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو، زور کی بنیاد پر، قوت کی بنیاد پر، تو اس کو ختم کرو، اور زور کی بنیاد پر ختم نہیں کر سکتے ہو تو زبان سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کے خلاف بولو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، کم از کم دل سے برا سمجھو، یہ بھی کمزور ایمان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس گروہ کو اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کو بھی بچا لیا گیا، لیکن اللہ نے اس کا تذکرہ پسندیدگی کی نگاہ سے اس لیے نہیں کیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے دلیل نہ بن جائے۔ جیسے آج اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمارا کیا لینا دینا، ہم کیوں روکے ٹوکیں، ہم تو اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں،
ہم خود نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، نیکیاں کر لیں، باقی لوگ جانیں ان کا خدا جانے، یہ عمل اور یہ طرز پسندیدہ نہیں۔ فلما اتوا عما نہوا عنہ، پھر جب جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا اس سے انہوں نے سرکشی کی، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب تھا، ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئی، بلکہ تفاسیر میں آتا ہے جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان کو خنزیر کی شکل میں بدل دیا گیا، اور جو جوان قسم کے لوگ تھے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ تفسیر کی روایات میں تو یہ بھی آتا ہے جو روکنے ٹوکنے والے تھے انہوں نے بہت سمجھایا، جب نہیں سمجھے چونکہ رشتہ دار تھے تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے گھر ایک طرف بنا لی اور ان کے گھروں اور اپنے گھروں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جس میں کچھ روشن دان تھے، کھڑکی ٹائپ کی چیز جس سے نظر آتا تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا اور ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئی، ایک دن یہ لوگ صبح اٹھے، ادھر جھانکا اپنے متعلقین میں تو دیکھا کہ سب سور اور بندر نظر آ رہے ہیں، تو کہنے لگے ہم نے تو تمہیں سمجھایا تھا، تم باز نہیں آئے۔ تو وہ بھی بات کر رہے تھے ان سے، رونے لگے، اب ان کو احساس ہونے لگا، لیکن اب تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے تھے، اب رونے سے تو دھونے سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال 3 دن کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا۔ 3 دن یہ بندروں کی شکل میں تھے، ان کے چہرے مسخ تھے، اس کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ کوئی قوم یا کوئی فرد جس کو عذاب کے طور پر مسخ کر دیا جائے، شکلیں بدل دی جائے، ان کی نسلیں آگے نہیں چلتی، وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے عذاب شر اور برائی کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کی یہ شکل تھی کہ ان کے پورے جسم کو جانوروں میں، خنزیروں میں یا بندروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ایک سزا تھی۔ ایک دور ایسا آئے گا جو شر کا، برائی کا ہوگا، اور اس وقت بھی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، لیکن پورے جسم کو جانوروں کی شکل میں بدلنے کی شکل اور صورت میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے ہمارا جو دور چل رہا ہے اس میں بھی اللہ کے عذاب کی یہی شکلیں ظاہر ہو رہی ہے، لیکن جسم میں ظاہر طور پر نہیں، باطنی طور پر، اندر کے طور پر، کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہے اور اس کا اندر جو ہے نا کسی کا خنزیر بنا دیا گیا ہے، کسی کا سور بنا دیا گیا ہے، کسی کا بندر بنا دیا گیا، کسی کا کسی اور شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کسی کا خنزیر بنا دیا گیا تو اس میں ضلالت، دناعت، رضاعت، گھٹیا بناتا ہے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ بندر جس کا اندر بنا دیا گیا نا اس میں حرص ہے، لالچ ہے، غیر سنجیدگی ہے، بندر میں سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بھی اس شکل میں اللہ کے عذاب کا جو ہے گرفتار بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ عذاب کی شکلیں تو ہیں لیکن باطنی طور پر ہے، اور آئندہ ایسا ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ فردن اللہ تعالیٰ کسی کو اسی عذاب میں مبتلا کر دیں، اس کے گناہوں کے نتیجے میں خنزیر بنا دیں، سور بنا دیں وغیرہ، یہ بھی ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، اور پھر میں نے کہا یہ زیادہ دنوں تک نہیں بچے، کوئی قوم اس طرح کسی عذاب میں مبتلا کر دی جاتی ہے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی جاتی ہے تو وہ زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتی ہے، نسلیں ان کی نہیں چلتی ہے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب تمہارے رب نے وارننگ دی کہ وہ ضرور ان پر، یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر بھیجے گا قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بری طرح عذاب میں اور تکلیف میں مبتلا رکھیں گے۔ یہ یہودیوں کی پوری تاریخ ہے۔ یہودی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہم تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کریں گے جو تمہیں تڑپاتے رہیں گے، ستاتے رہیں گے، اذیت و تکلیف میں، عذاب میں گرفتار کرتے رہیں گے، یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نزدیک اپنے زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی۔ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بنی اسرائیل ہم نے تمام جہاں والوں پر تمہیں فضیلت دی، نبی ان میں آئے، رسول ان میں آئے، اللہ کے پیغمبر ان میں آئے، ہزارہ آئے، اور ایسے ایسے
زبردست بادشاہ آئے جو نبی بھی تھے، خلیفۃ اللہ بھی تھے، اور بڑے زبردست حکمراں تھے، یہ سب ان میں آئے، اپنے وقت میں سب سے بہترین قوم تھی، لیکن اناد، سرکشی، قانون شکنی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مبغوض علیہم مغضوب علیہم بن گئی، اللہ کے سب سے مبغوض، ناپسندیدہ، اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ قوم بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتے رہیں گے جو تمہیں عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ چنانچہ پوری یہود کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کبھی بخت نصر جیسے جابر بادشاہ نے ان پر ظلم ڈھایا، تہس نہس کر دیا، اور کبھی یہ کلدانیوں کے غلام بنے، کبھی رومیوں کے غلام بنے، کبھی کسی قوم کے بعد گزار ٹیکس ادا کرنے والے بنے، کبھی کسی بادشاہ نے، کبھی کسی حکمران نے ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا۔ ابھی کچھ سال پہلے کا دیکھیں آپ، ہٹلر نے ان کو ایسا مارا ہے اور گیس کے ان چمبروں میں ڈال کے ایسی سخت سزائیں دی ہے۔ آپ ذرا سرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، ہولوکاسٹ کیا ہے، ذرا سرچ کیجئے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہود کی عورتوں کو، یہودیوں کے بچوں کو، یہودیوں کے بڑوں کو، یہودیوں کے نوجوانوں کو ہٹلر نے جب دیکھا بڑی سازشی قوم ہے، بڑی خطرناک قوم ہے اور یہ سدھرنے والی نہیں ہے، تو اس نے گیس کے چمبروں میں بھر کے جلایا، ان کو راکھ بنایا، اتنا زبردست ان کو جو ہے ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کا اعلان ہے جو ہمیشہ سے سامنے آتا رہا ہے، اور اس وقت ان کی جو صورتحال ہے وہ بھی قرآن آگے بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی، اب قانون شکنی کے نتیجے میں تم پر ظالم لوگ مسلط ہوتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا ہے، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگر صحیح راستے پہ آ جاؤ، قانون کا احترام کرو، اللہ کے احکام پر چلو، تو بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور اب اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت کے حقدار ہونے کی صرف ایک شکل ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لو، انہیں نبی تسلیم کر لو۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کے گروہ و جماعتیں بنا کر زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیلا دیا۔ یہ بھی تاریخ ہے، قرآن کی وہ سچائی ہے جو آج تک دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کا تجربہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر، غضب کے طور پر یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ انہیں زمین میں پھیلا دیا۔ کبھی ان کی حکومت بعد میں نہیں رہی، جب وہ اللہ کے غضب کا شکار بنے نا، اس کے بعد وہ کوئی ان کا ملک نہیں رہا ہے، دوسرے لوگ ہی ان پر مسلط رہے ہیں، دوسرے لوگ ہی ان پر حکمرانی کرتے رہے ہیں، اور یہ دنیا میں ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ یہ ابھی 70 سال ہوئے ہیں، 70 سال جس میں وہ جا کے ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ اور روس اور فرانس اور جرمنی اور ان جیسے ممالک کی سرپرستی کے نتیجے میں وہ جا کے فلسطین میں بسے ہیں، اور اب ان کا جو ہے نا حکومت بنی ہے، ان کا خود کا ملک بنا ہے، ورنہ اس سے پہلے تاریخ میں کہیں ان کا پوری دنیا میں ملک نہیں۔ حالانکہ کب سے رہ رہے ہو، ایک تاریخ ہے ان کی، ہزاروں سال کی تاریخ ہے ان کی، لیکن کبھی ان کی حکومت نہیں رہی ہے کسی زمین کے خطے پر۔ اور یہ بھی جو اب جا کے فلسطین میں آباد ہو رہے ہیں اور اسرائیل اور گریٹر اسرائیل بنانے کے خواہش مند ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ بھی قرآن اور حدیث کی پیشین گوئی کے طور پر ہو رہا ہے۔ یہ ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، سازشی قوم ہے، انسانیت دشمن قوم ہے، اور انسانیت کا ہمیشہ تباہی لانے والے انسانیت پر یہ اعمال کرتے ہیں، یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کو ختم کیسے کیا جاتا؟ اگر یہ بکھرے پڑے رہتے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ان کو برباد کرنا اور تباہ کرنا آسان ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے اسرائیل کا، دنیا کا کوئی بھی یہودی دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہا ہے نا، وہ اس ملک کا باشندہ ہے، اور اسرائیل کی بھی نیشنلٹی اس کو ملی ہوئی، جب چاہے جب جس طرح چاہے آ کے رہ سکتا ہے وہ اسرائیل میں آ کر۔ یہ انہوں نے اپنے یہودی قوم کے لیے قانون بنا دیا ہے اور وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارے کیے ہیں، جی انا بکم لفیفہ 15ویں پارے میں
سورہ بنی اسرائیل میں اس کی طرف اشارہ کیے، اور حدیث میں تو صاف طور پر آیا ہے یہودی سب یہاں اکٹھا ہوں گے، فلسطین میں، اسرائیل میں اکٹھا ہوں گے، اور ان کی طاقت و قوت اپنے عروج پر ہوگی، انتہا پر ہوگی، اور دجال کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ہم جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں نا، یہ بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جب دجال آئے گا اور وہ بھی یہودیوں کی طرح پوری دنیا پر اپنی طاقت اور کنٹرول حاصل کرنا چاہے گا بزور بازو جبر کر کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت۔ تو ہم تو اپنا مسیحا، ہماری مشکلات کو حل کرنے والا اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو سمجھتے ہیں، یہودی اپنا مسیحا دجال کو سمجھتے ہیں، اس کے انتظار میں سب وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ اور حدیث میں آیا لد نامی جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ آج یہی اسرائیلی، یہ یہودی، یہ ان کا جو تل ابیب ہے دارالحکومت، اس سے 36 میل کے دوری اور فاصلے پر وہی لد نامی مقام ہے جہاں انہوں نے ہوائی اڈا تیار کر رکھا ہے، اور کہتے ہیں خاص اسپیشل جہاز تیار کر رکھا ہے اپنے مسیحا کے لیے، کہ جب عیسیٰ قتل کرنے آئیں گے نا تو وہ اس پر سوار ہو کے بھاگ جائے گا، لیکن بھاگ نہیں پائے گا، یہ ان کا خیال ہے۔ تو یہ سب تیاری ہو رہی ہے ان کے آخری خاتمے کے لیے۔ وہ تو خوش ہو رہے ہیں نا ہمارا ملک بن رہا ہے، ہم یہاں مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن یہ ان کے آخری خاتمے کی تیاری ہے جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور ان پر ایسی صورتحال آئے گی کہ کوئی بچانے والا ان کو نہیں ہوگا۔ کسی پہاڑ کے پیچھے، کسی چٹان کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے یہ چھپیں گے، وہ بھی بولے گا یا عبداللہ یا مسلم ھذا یہودی ورائی، اے اللہ کے بندے مسلمان، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر دے۔ یہ صورتحال ان کے ساتھ پیش آنے والی۔ تو یہ ابھی تھوڑی سی ان کو طاقت حاصل ہوئی ہے نا، تو اس سے یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، بلکہ یہ ان کی تباہی کی طرف زمانہ ان کو لے کے جا رہا ہے۔ اور قرآن نے تو یہ بھی کہا دنیا میں یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے، ہاں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ کی رسی کو یہ پکڑ لیں یا لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں۔ اللہ کی رسی کو تو یہ پکڑ ہی نہیں رہے، چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے تو اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ ہاں لوگوں کی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں کی رسی کیا ہے؟ دنیا کی جو کچھ طاقتیں ہیں وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دن امریکہ، برطانیہ، روس، جرمنی، فرانس ان کے اوپر سے شفقت کا ہاتھ ہٹا لینا تو وہاں کے مسلم جاں بازار ان کا بھرتا بنا دیں، ختم کر دیں۔ جس دن امریکہ اور ان طاقتوں نے ان کے اوپر سے اپنا سرپرستی کا ہاتھ ہٹا دیا، اس دن دیکھ لینا آپ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، وہی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اللہ فرماتے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے زمین میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیلا دیا ہے۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، لیکن قرآن قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، انصاف کرنے والی ذات کی کتاب ہے، وہ ہمیں انصاف سکھاتی ہے، عدل سکھاتی ہے۔ عام طور پر انسانوں کا ذہن کیا ہے؟ کسی ایک فرد نے کوئی جرم کیا، کوئی گناہ کیا، کوئی غلط کام کیا، ہم پوری قوم کو، پوری برادری کو، پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں، یہ سب ایسے ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ ذہن مسلمان کا نہیں ہے، قرآن کے پڑھنے اور ماننے والے کا نہیں۔ اللہ نے کہا منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک بھی ہیں۔ آج بھی ہے کچھ یہودی جو اس ظلم کے خلاف بولتے ہیں، لکھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو گرے ہوئے، جو ظلم کی پشت پناہی کرتے، ظلم کر بھی رہے ہیں اور ظالموں کے پشت پناہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، اور ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہے۔ آج بھی کتنے سارے یہودی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہودی لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں اور پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہیں، ان میں جو ہے نوجوان بھی ہیں، اللہ کے نبی کی پیغام کو قبول کیا انہوں نے، اور بڑی اسلام کی خدمت انجام دی۔ مریم جمیلہ بڑا نام ہے، یہودی عورت تھی، اسلام قبول کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر اسد، جن کا پہلا نام شاید لیوپولو تھا، بڑی انہوں نے بعد میں اچھی کتابیں لکھی، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے یہودیوں کے نام ہیں جنہوں نے جو ہے اچھائی کو قبول کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں،
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور پھر ہم نے ان یہودیوں کو آزمایا سکھ کے ذریعے سے، دکھ کے ذریعے سے، حسنات اچھی حالت، سیئات بری حالت کے ذریعے سے، اور یہ حالات ان پر لاتے رہے، کبھی خوشحالی دی، کبھی تنگحالی میں مبتلا کیا، کبھی بیماریوں میں، تو کبھی صحت و تندرستی سے نواز کر، کبھی کچھ ظالموں کے دلوں میں نرمی ڈال کر، اس طرح مختلف حالات لاتے رہے تاکہ وہ اپنے بدعمالیوں سے باز آ جائیں، قانون شکنی سے باز آ جائیں، لیکن آج تک وہ سدھرنے والے نہیں بنے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، پھر ان کے بعد کچھ ایسے جانشین آئے جنہوں نے کتاب کو وراثت میں لیا، جو کتاب کے وارث بنے، اور کتاب سے مراد ان کی جو کتاب تھی تورات، اس کے وارث بنے۔ ان کے اندر کیا صفات تھی، کیا بری بات آ گئی تھی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے، یعنی امت مسلمہ کے لیے بھی بہت عبرت کی بھی چیز ہے، نصیحت کی بھی چیز ہے کہ کہیں وہ باتیں جو یہودیوں میں آ گئی تھی ہم میں تو نہیں آئی ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا بھی حشر اسی طرح کا ہو رہا ہے جو یہودیوں کا ہوا تھا۔ اللہ سے تو کسی کی رشتہ داری تو نہیں ہے نا، کوئی رشتہ ناتا تو ہے نہیں کہ یہودیوں کے ساتھ ہوا، ہمارا بہت مضبوط رشتہ ناتا ہے اللہ سے خاندانی، تو اللہ ہمارے ساتھ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ایمان اور عمل صالح اس کو دیکھا جاتا ہے، رشتہ ناتا نہیں دیکھا جاتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی کچھ آیات میں بیان کیا ہے جن کو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔